بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے بہت پیارے دوست زاہد جان صاحب اورمچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ تشریف لائے اکاڑا میں ہمارے فارم ہاؤس پر۔ آج ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان کو کیسا جو ہمارا روایتی کلچر ہے اور زراعت ہے کیسا ان کو محسوس ہوا۔ جی زاہد بھائی۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی جو گاؤں والے ہیں، آپ کے جو رشتہ دار عزیز جن سے بھی آپ آج ہم ملے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو پاکستان چائنا دوستی کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ یہ پاکستان کا، پنجاب کا ایک جنت خیز نظارہ ہے۔ جو آپ کا گاؤں ہے، آپ کے لوگ بڑے ملنسار ہیں، بڑے محبت والے ہیں، اور لنچ میں بھی بہت مزہ آیا، اور جس طرح آپ نے ہمیں ایکسپلور کرایا، اور آپ خود بھی ایک بزنس مین ہیں، ایک ٹریڈر ہیں، اور آپ ورلڈ لیول پہ بزنس کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا بزنس اسی طرح پھلتا پھولتا رہے، اور ہمیں آج اوکڑا کی بڑی خوشی ہوئی ہے، اور ہمیں سمجھنے کا موقع ملا ہے کہ اوکڑے میں مزید کیا کیا انڈسٹری لگ سکتا ہے۔ آپ ہمارے دوستوں کو مشورہ دیں کہ ویلیو ایڈیشن پہ جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے روایتی ایک سسٹم چلا آ رہا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں ہماری نیو جنریشن جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن پہ آئے زراعت میں خاص جی طور پر۔ تو اس کے لیے آپ کیا تجویز دیتے ہیں کہ کس طرح لوگ اپنے آپ کو چینج کریں؟ کیونکہ روایتی جو ہمارا سسٹم ہے، ہم 2 یا 3 فصلیں لیتے ہیں تو اس سے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، کسان پریشان ہے۔ تو اس کے لیے آپ کیا تجویز دیتے ہیں؟ جی، جہاں تک ایک ایز اے بزنس مین، ایز اے چیمبر کا پریزیڈنٹ، ایز اے جو میں نے ورلڈ ایکسپلور کیا ہے، ایز اے ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے، اور ایز اے آپ کے گاؤں کے پوائنٹ آف ویو سے، میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ آج سے 5-6 سال پہلے ہمارے چیمبر میں میٹنگ ہوئی تھی، تو وہاں پہ پتہ چلا تھا کہ آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے اوکاڑا، یہ پاکستان میں، پنجاب میں اسپیشل آلو کی فصل سے بڑا مشہور ہے۔ تو وہاں پہ کچھ چائنیز ایگریکلچر والے چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ بہت بڑا آلو کا پلانٹ وغیرہ اور پروسیسنگ یونٹ وغیرہ لگائیں، اور چونکہ یہاں پہ آلو اچھا ہے آپ لوگوں کے پاس، اور میرے خیال آپ کے پاس یہاں پہ فیکٹریاں پہلے لگ بھی چکی ہیں، تو کچھ چائنیز پلان کر رہے تھے کہ یہاں پہ جگہ کم لیں اور چائنا کا بیج استعمال کریں، اور وہاں پہ بینگن، شملہ مرچ اور ٹماٹر وغیرہ بھی کریں، کیونکہ چائنا میں جو ایگریکلچر کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ ان کے ایک کنال کے اندر جتنی پروڈکشن ہوتی ہے، یہاں پہ 1 ایکڑ میں ہو رہا ہے، تو 1 ایکڑ میں 8 کنال ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر چائنیز ٹیکنالوجی اور چائنا کا بیج اور سسٹم یہاں پر آ جائیں تو میرے خیال میں زمین آپ کو زرخیز ہے، ٹیوب ویل ہے، پانی اچھا ہے آپ کے پاس، اور آپ جیسے یہاں پہ سربراہ ہیں، تو میرے خیال میں یہ بہت گرو ہو سکتی ہے تھوڑا سا، اگر آپ کوئی چائنا کے کسی ایگریکلچر نو ہاؤ کمپنی کے ساتھ آپ تھوڑی سی کولیبریشن کریں۔ اچھا، دوسرا اس میں بتائیں کہ شوگر کین سے ہم جو چینی بنا رہے ہیں، تو اگر ہمارا یہ چھوٹا زمیندار ہے، یہ اس میں چقندر کی کاشت زیادہ کرے کہ جس سے کوالٹیننٹ دوسری چیزیں مثلاً شوگر ہی تیار، چینی تیار کرنی ہے، تو ہم روایتی جو اب یہ ہمارا علاقہ جو ہے یہاں گنا جو ہے اس کی فصل کم ہو رہی، تو اس کے لیے ہم کیا لائے عمل بنائیں؟ گنے کی فصل کے حوالے سے تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت برازیل اور انڈیا کے بعد میرے خیال تیسرے چوتھے نمبر پہ ہے۔ آپ کی زمین زرخیز ہے، زمین بہت مناسب ہے گنے کے لیے، تو گنے کے حوالے سے ویسے تو آپ کا پنجاب بہت فیمس ہے، لیکن چائنا میں ہمارے پاس گنا اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ چائنا میں جتنے ایگریکلچر ہو رہی ہے وہ سب چقندر پہ ہو رہا ہے، اسے چقندر پہ شوگر بن رہے ہیں، لیکن چقندر کا جو شوگر ہوتا ہے وہ ذرا پھیکا ہوتا ہے، اس سے زیادہ میٹھا شوگر کین کا ہوتا ہے۔ شوگر کین کے لیے آپ کی زمین میرے خیال ہے بہت مناسب ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی ٹیکنالوجی جو برازیل یوز کر رہا ہے، جو چائنا یوز کر رہا ہے، ٹیکنالوجی اور جو بیج اور تمام جو یہاں پہ زمیندار ہیں جو کام کرتے ہیں کھیتوں میں، ان کو تھوڑا سا میرے خیال میں یہ نو ہاؤ کی ضرورت ہے، موٹیویشن کی ضرورت ہے۔ موٹیویشن کی ضرورت ہے، بالکل۔ بہت شکریہ جی بھائی جان۔ میں یہی دوستوں سے اکثر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویلیو ایڈیشن پہ آپ آئیں، ویلیو ایڈیشن پہ ہم پیسے بھی زیادہ کما سکتے ہیں، کیونکہ روٹین کی جو فصلیں ہیں ان سے ہٹ کر جدت میں ہم ورلڈ کے ساتھ چلیں گے۔ جو بات زاہد جان صاحب نے کی ہے کہ آپ روایتی سسٹم سے تھوڑا سا ہٹ کر
تو اس سے آپ ترقی بھی کریں گے اور پیسے بھی زیادہ کمائیں گے. بہت شکریہ.